جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج جو ہے 18 فروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں بڑی گرمی آئی ہوئی ہے، ہر طرف سینٹ کے الیکشن ہیں، نامینیشن پیپر ہیں۔ آج یوسف رضا گیلانی کے نامینیشن پیپر بھی کلیئر ہو گئے۔ بدنیتی سے پی ٹی آئی نے آبجیکشن کیا تھا، وہ بھی دور ہو گیا الحمدللہ۔ تو آج جس شخصیت کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے قانونی ٹی وی چینلز کے پرماننٹ ماشاءاللہ وزٹر ہیں۔ یہاں پہ ہم ان کو اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں، احسان وائسا۔ تو یہ اے این پی کے پاکستان کے سابق سربراہ ہیں، ہمارے سینئر ترین ایڈوکیٹ ہیں۔ میں نے تو ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ فادر آف دی بار ہیں، تو ہیں بھی صحیح، بالکل فادر آف دی بار۔ تو بھائی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم اسٹوڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ ملک صاحب۔ تو ہم سر آپ سے سیاسی حالات سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ 2-3 سوال ہیں جو آپ سے کریں گے۔ پہلا سوال ادھر سے شروع کر دیتے ہیں کہ سر آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سینئر پالیٹیشین ہیں، آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی رہی ہے، ڈائریکٹ مارشل لا کی بھی ہوتی رہی ہے، انڈائریکٹ بھی، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ کوئی سلوشن دے سکتے ہیں قوم کو؟ موہن صاحب، اس میں یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے، اور جو آپ نے بات پوچھی ہے بڑی اہم بات ہے اس ملک کی سالمیت کے لیے، اور سالمیت اس ملک کی صرف اور صرف جمہوریت میں ہے۔ اور جمہوریت اس وقت ہے کو کوئی دوسرا ادارہ، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ، وہ دخل نہ دے۔ اور دوسری بات جو کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس میں ایک اور ادارہ جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں، وہ بھی دخل اندازی کر کے یہاں جمہوریت کو انہوں نے ماضی میں بھی ختم کیا، حال میں بھی ختم کر لیا، اور آئندہ کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے ملک میں جمہوریت کا مستقبل ڈارک ہوگا۔ اور جمہوریت کا مستقبل ڈارک ہونے کا مطلب کہ سیاسی پارٹیاں کمزور ہوں گی، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملیں گے۔ جب بنیادی حقوق شہری کو نہ ملے تو ظاہر ہے کہ وہ بنیادی حقوق اور حب الوطنی یہ ریسیپروکل ہے جی، جتنی زیادہ حقوق دیں گے اتنی ہی حب الوطنی بڑھے گی۔ اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں جی غدار ہے، حب الوطنی نہیں ہے، یہ محض اس لیے ہے کہ حب الوطنی ہو نہیں سکتی اس وقت تک جب تک لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دو گے۔ حقوق ان کو کھانے کا، ان کو تعلیم کا، ان کو علاج کا، ان کو زندگی کا۔ سب سے اہم آپ کے آئین میں سب سے پہلا جو رائٹ دیا ہوا ہے یہاں کے شہریوں کو، وہ زندگی کا دیا ہوا ہے۔ بالکل۔ اب یہ سارے رائٹس اسٹیبلشمنٹ کے دخل دینے کے بعد یہ ختم ہو گئے، اور ختم ہونے کی وجہ سے یہ ملک جو ہے دو لخت ہو گیا۔ تو بھائی صاحب آپ نے دیکھے، میں نے ایک ادارے کا پوچھا، آپ نے ماشاءاللہ 2 اداروں کی طرف بتا دیا کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی مداخلت سے جو انسان کے بنیادی حقوق ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جب وہ متاثر ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ملک یکجا رہنے میں بھی اس کے مشکلات آئیں گی۔ تو سر یہ بتائیں، چلیں یہ میں سر پھر دوبارہ یہ سوال تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے اکثر دوستوں سے پوچھا اس کا سلوشن کیا ہے کہ یہ مداخلت نہ کریں، جوڈیشری مداخلت نہ کرے پولیٹیکل سسٹم میں، اور اسٹیبلشمنٹ، اس کا سلوشن کیا ہے؟ کوئی آئین میں ترمیم کریں یا کیا کریں؟ موہن صاحب، سیدھی بات ہے، آئین میں ترمیم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے آئین میں آپ کو پتہ ہے کہ آئین میں تو یہ بات موجود ہے، آرٹیکل 6 ہے، آرٹیکل 6، کوئی ملٹری ڈکٹیٹر یا کوئی سیولین، چلو کوئی بھی شخصیت اگر آئین کو ایبروگیٹ کرے گی یا سسپینڈ کرے گی ایون، وہ سزائے موت کا حقدار ہے آرٹیکل 6 کے تحت۔ اب آپ اگر آرٹیکل کوئی اور بھی شامل کر دیں آئین میں، امینڈ کر لیں، پھر بھی وہی بات پھر ہے۔ اب ہوا یہ کہ جس شخص نے
یہ آئین میں کس نے لگایا؟ آرٹیکل 6 یہ ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا۔ اب اس نے کہا کہ یہ آرٹیکل 6 کی وجہ سے اب ہم محفوظ ہو گئے، میں بھی محفوظ ہو گیا، جمہوریت بھی محفوظ ہو گئی کہ کوئی اب آئین کو 58(2)B بھی ختم، وہ اب کوئی اس آئین کو چھیڑ نہیں سکتا۔ اب بدنصیبی سے اس ملک میں آرٹیکل 6 کو جس نے شامل کیا آئین میں، اسی کو جس نے آئین کو سسپینڈ کیا جنرل ضیاء الحق نے، اس نے اس کو پھانسی دی، آئین بنانے والے کو، آئین بنانے والے کو، اور آئین میں آرٹیکل 6 کو شامل کرنے والے کو اس نے پھانسی دے دی۔ آئین بنانے والے کو آئین توڑنے والے نے پھانسی دے دی۔ اور دوسرے وزیر اعظم نواز شریف نے آرٹیکل 6 کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کی بھی چھٹی کرا دی۔ وہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بات سیدھی ہے کہ کوئی آئین میں امینڈمنٹ، کوئی قانون، کسی قسم کا اس قسم کا معاملہ اس ملک کو ان کے دخیل ہونے سے، دخل دینے سے اور قبضہ کرنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ ہے۔ ایک رائفل والا آپ کو رائفل رکھتا ہے، بندوق رکھتا ہے، تو ظاہر ہے آپ سے منوا لیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ ان کے پاس بندوق بھی ہے، توپیں بھی ہیں، ٹینکس بھی ہیں۔ یہ جس وقت چاہتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ سینے پہ پسٹل رکھتے ہیں کہ بھائی ریزائن کرو، وہ کہتا ہے نواز شریف کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے جب اس کی پرویز مشرف کے ساتھی جرنیلوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے اس نے عبدالعزیز نام کا جس نے کتاب بھی لکھی جنرل عزیز، اس نے اس کے سینے پہ پسٹل رکھ دی کہ ریزائن کرو، کہ میں ریزائن کرتا ہوں پرائم منسٹرشپ سے۔ اس نے کہا مجھے گولی مار دو، میں نے ریزائن نہیں کرنا۔ پھر اسے اریسٹ کیا انہوں نے، اس کو بھی کر لیا، اس کے بیٹے کو بھی کر لیا، 14 ماہ انہیں رکھا، اس کے بعد انہیں ایگزائل کیا۔ تو اس لیے یہ بڑی جرت کی بات تھی کہ وہ مرنا اس نے قبول کیا، لیکن ان کا فوجی جرنیل کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس کا حل آپ پوچھ رہے ہیں، اصل بات یہ حل ہے اس کا پولیٹیکل پروسیس، حل سیاسی ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اسٹرانگ ہوں، مضبوط ہوں، سیاسی پروسیس جو ہے یہ جاری رہے، اور اس ملک میں ہر 4 سال کے بعد، یعنی 3 ذرا زیادہ مہنگا ہو جائے گا، ہر 4 سال کے بعد الیکشن ہوتے رہیں جنرل۔ 5 سال کے بعد آپ 4 سال کے حق میں ہیں، 5 سال کی بجائے آپ 4 سال میں کرائیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ جب ووٹ دیں گے، بار بار الیکشن ہوں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے رائٹس یہ ہیں، ہمارے حقوق جمہوریت دیتی ہے، ہمارے حقوق الیکشن دیتا ہے، ہمارے حقوق یہاں پر سول اور پولیٹیکل حکمران دیتے ہیں۔ جب یہاں پر فوجی ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو ہمارے سارے حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہی ایک طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کے ہمسایہ ملک، آپ لوگ کٹھے آزاد ہوئے، وہ 1 ارب 15 کروڑ 20 25 30 کروڑ کی آبادی ہے، بے پناہ غربت ہے، بے پناہ۔ میں تو گیا ہوں وہاں اپنے سیاسی دوروں میں، میں نے وہاں پر لاکھوں انسان فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے، وہاں پر یہ سائیکل رکشے پہ، وہاں امیر لوگوں کو لے لے کے روزی کماتے ہیں سائیکل رکشے پہ، آدمیوں کو ڈھوتے ہیں۔ تو لیکن فرق یہ پڑا کہ وہ ساری دنیا میں ان کی جمہوریت مشہور ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ کیا ہوا، انہوں نے الیکشن، اور ہمارے ملک کا ماشاء اللہ مشہور ہے، اور انہوں نے وقت پہ الیکشن کرائے، بالکل ہر 4 سال کے بعد الیکشن کراتے رہے، لوگ ووٹ دیتے رہے، لوگوں کی الیکٹڈ حکومتیں ان کے تمام صوبوں میں، وہ اسٹیٹس بولتے ہیں آپ نے، ان کے وہ صوبوں میں الیکٹڈ حکومتیں بنی، مرکز میں الیکٹڈ حکومت بنی۔ اب 73 سال میں ان کے کئی الیکشن ہو گئے، کئی حکومتیں بنی، اور کبھی فوجی جرنیل چیف آف سٹاف سوچ نہیں سکتا کہ وہاں پر مارشل لا لگائے، کیونکہ پولیٹیکل اویکننگ لوگوں میں اتنی ہو گئی ہے کہ اس جنرل کو پتہ ہے جو چیف آف سٹاف ہے وہاں کا
हिंदुस्तान की फ़ौज का, उसे पता है अगर मैंने ये मार्शल लॉ की कोशिश भी की इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने की तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग सड़क पे आ जाए तो वहाँ ये तोपें टैंक ये कोई उनकी हैसियत कोई नहीं है। बिल्कुल सही। इसलिए यहाँ पर इसलिए ये दखल देते हैं कि हमारे अवाम को अभी तक पॉलिटिकल प्रोसेस ना होने की वजह से अपने हकूक़ का नहीं पता चला। उन्हें ये नहीं अभी तक पता चला कि मार्शल लॉ की वजह से मुल्क तकसीम हुआ, मार्शल लॉ की वजह से हमारे दरिया बिके, मार्शल लॉ की वजह से तमाम हकूक़ लोगों के सलब हुए, मार्शल लॉ की वजह से गुर्बत आई, मार्शल लॉ की वजह से सूबों में नफरत पैदा हुई। अभी तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा जब यहाँ आप सियासी प्रोसेस जारी करेंगे। यानी कि आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सा कोई जवाब हक दिया। नहीं, कोई हल नहीं है इसके अलावा कि आप अगर ये कहें कि लोग इनसे लड़ाई शुरू कर जी, दें। जी, जी, एक नहत्थे की और टैंक वाले की क्या क्या लड़ाई लड़ाई है? बिल्कुल। लड़ाई है पॉलिटिकल। जी, Political वाई process- साहब ने जी हमें बहुत आवाम को बता दिया है कि पॉलिटिकल प्रोसेस कंटिन्यू रहे और सियासी पार्टियों को मजबूत किया जाए और आवाम को अवेयरनेस दी जाए ताकि वो करें। आइन में और तब्दीलियों की जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली है। अवेयरनेस आती है जब ठीक है, लोग भाई साहब बोलेंगे। आपने बड़ा अच्छा दिया। अब हम आपसे अगला सवाल करते हैं। दूसरा, एक आप सीनियर एडवोकेट हैं, देखें जी अभी एक अजमत सईद के खिलाफ अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक केस की समाअत की और उसने कहा जी ये काबिल समाअत ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस गुलजार ने 2 हफ्तों से ये बेंच के आइन का जो आर्टिकल 226 है उसके ऊपर बहस हो रही है कि इसकी तशरीह क्या की जाए, क्या ये केस काबिल समाअत भी है? साहब आप सीनियर वकील हैं माशाल्लाह, जी थैंक यू। और ये यहाँ के चूँकि तालीम की बहुत कमी है, हम दुनिया में उन ममालिक में शामिल हैं कि जो आखिर में हैं। हमारा जो दर्जा है वो अफ़गानिस्तान से तालीम में थोड़ा सा ऊपर है, बाकी हमारी मीशत में तो हम उसके नीचे चले गए हैं जी। तो इसलिए ये जो काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, इन्होंने यही काम पिछले चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब थे। ये जब वो आज खुद नोटिस लेते थे ये उनके साथ होते थे। ये इन्होंने तमाम मुकदमात जो हैं नवाज शरीफ के खिलाफ ये उस बेंच में शामिल थे। ये जस्टिस गुलजार साहब शामिल और खोसा साहब और ये और 3 जजेस और जी हैं जी। इन्होंने इनमें से जब फैसला करने की नौबत आई सुन रहे थे तो इन 2 ने, जिसमें गुलजार साहब, जस्टिस गुलजार और जस्टिस खोसा, इन्होंने बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर मुकम्मल समाअत किए, बग़ैर आर्गूमेंट्स पूरे हुए, इन्होंने फैसला दे दिया कि नवाज शरीफ सादक और अमीन नहीं। ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इन्होंने फैसला दे दिया। खाली फैसला नहीं दिया, साथ ये भी कहा कि ये गॉडफादर है डॉन है। हाँ गॉडफादर डॉन, सिसिलियन माफिया। वो तो उसने कहा, अजमत सईद ने जी माफिया, इसने गॉडफादर कहा। मतलब इनका ये दर्जा है कि अगर इनकी जगह कोई और पॉलिटिकल वकील होता, पॉलिटिकल बंदा होता, जैसे इसने कहा था कि ये गॉडफादर है, तो जिस शख्स को इन्होंने ये कहा कि ये सादक अमीन नहीं है, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती, और उसके ऊपर गाली देनी, तो इन्हें चाहिए था कि जब उसने गॉडफादर की गाली दी तो मियां नवाज शरीफ को वापसी वही गाली उसे देनी चाहिए। ये कानूनी हक भी है, हर किस्म का राइट है कि अगर जज किसी को सज़ा देता है और साथ उससे गाली भी गंदी देता है तो उस शख्स को हक हासिल है कि वही गाली उसका जवाब दे, उसको वही गाली जवाब दे। इसलिए ये इन्होंने पंचायत लगाई हुई है, ये अदलिया नहीं है। अब ये साबित कर रहे हैं किसी तरीके से, ये हर तरीके से, चूँकि इनको पता है कि हमने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गलत मुकदमे, गलत फैसले दिए हुए हैं, बग़ैर सबूत के फैसले दिए हुए हैं जी। अब ये साबित कर रहे हैं किसी तरीके से
کہ یہاں پر میاں نواز شریف ان غلط فیصلوں کے باوجود بے پناہ پاپولر ہے، اس کی جماعت بے پناہ پاپولر ہے۔ ان کا مسئلہ یہ بنا ہوا کہ کسی طریقے سے نواز شریف اور اس کی پارٹی، اس کے خاندان کو پھر یہاں پر برسر اقتدار آنے سے روکے نہ آنے دیا ہاں جی، چونکہ انہوں نے ہی اسے ساری عمر کے لیے تاحیات، جو کہ آئین میں نہیں تھا، وہ آئین میں ثاقب نثار نے اس نے بھی آئین بنایا اپنی مرضی سے، اب یہ بھی آئین بنا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ 226 آئین کا سیدھی بات ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہے۔ اب یہ بنا رہے ہیں کہ جی سیکرٹ بیلٹ کے باوجود جب بندہ ووٹ دے لیتا ہے سیکرٹلی، تو اس کے بعد تو یہ سوالات کر رہے ہیں، اس کی آبزرویشن آ رہی ہے، اس کے بعد تو پھر اس کو نہیں خفیہ رکھا جا سکتا۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کے سوالات اور آبزرویشن دے رہے ہیں کہ یہاں کے وکلا اور جو پڑھے لکھے لوگ ان آبزرویشنز کو کہتے ہیں یہ فنی آبزرویشنز ہیں کہ بھائی آپ نے خفیہ ووٹ دیا، اس کے بعد اس کا خفیہ پن ختم ہو گیا بقول ججوں کے۔ اس لیے میں یہ آپ کو بات بتاؤں بطور ایک وکیل کے، سپریم کورٹ کے، اور ایک پولیٹیکل کارکن ہونے کے، کہ یہ سیکرٹ بیلٹ یہ سیکرٹ رہے گا جب تک جو ووٹ دیں گے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ، وہ آخر تک سیکرٹ بیلٹ رہے گا۔ اور پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے، سپریم کورٹ نے یہ سٹینڈ لیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ امینڈ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک یہ ہو نہیں سکتا، اس وقت تک جب آپ آئین کی آرٹیکل 226 کو امینڈ نہ کریں۔ اب ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ امینڈ نہ کریں، یہ امینڈ کر سکیں۔ اب عدالت یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کو عمران خان کو تحفظ دیں، کیونکہ انہوں نے ہی اس کو اقتدار دلایا، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ بچا رہے۔ میں پولیٹیکل ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ یقین ہے، کیونکہ میں نے پچھلی 5 مارشلوں میں قید کاٹی اور تحریکیں دیکھی، تحریکیں چلائیں، مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ نہیں رہے گا۔ یہ بین الاقوامی طور پر اس نے ملک کو آئسولیٹ کر دیا، ملک کو بھوکا کر دیا، ملک کی اکانومی تباہ کر دی۔ جن ملکوں کی اکانومی تباہ ہو جائے وہ زندہ نہیں رہتے، تو اس کو لے کے آئے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، اور ملک کو کھوکھلا کر دیا، ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ الٹیمیٹلی یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، 2.5 سال مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ حکومت کیسے کرتے ہیں۔ ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ جی کیسی وزارت خزانہ کیا ہے اور اکانومی کیا ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی یہ کہے گا ملک کو تباہ کر کے مکمل کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ اکیلا نہیں، باقی اس کے ساتھ وہ جرنیل، میں سب کی بات نہیں کر رہا، وہ جنرل جو اقتدار میں لے کے آئے اسے، اور اس میں اقتدار میں جو فیصلے یہ کرتا ہے اس میں وہ شامل ہیں۔ اور وہ وقت ملک پہ آنے والا ہے کہ یہ ملک جس وقت بین الاقوامی طور پہ UN اور سارے کہہ دیں گے کہ آپ کے ملک کے حکومتی رویے کی وجہ سے یہ اکنامیکلی یہ ملک ختم ہو چکا ہے، یہاں دہشت گردی کے ناطے اس ملک میں تباہی ہو گئی ہے، اور آپ چونکہ ایک بین الاقوامی ایٹمی طاقت ہیں، آپ سے ایشیا کو بھی خطرہ ہے، آپ سے بین الاقوامی طور پہ بھی خطرہ ہے۔ اس لیے مجھے یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جس کو میں نہیں چاہتا بطور ایک شہری کے، ایک پولیٹیکل میں نہیں یہ چاہتا کہ یہ کہے کہ جی مجھے کچھ پتہ نہیں، اور اس کے ساتھ وہ جرنیل جو اسے لے کے آئے، فوج کی بات نہیں میں کر رہا، جو لے کے آئے اور جو یہ فیصلے کر رہا ہے ان کے اماں پہ کر رہا ہے اور ان کے ساتھ مل کے کر رہا ہے، یہ سارے ملک سے بھاگ جائیں گے اور مرے گا یہاں کا 22 کروڑ عوام، اور یہاں کا غریب عوام، اور یہاں کا متوسط طبقے کا عوام۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جلدی سے جلدی یہ فیصلہ کر کے اس کو یہاں سے فارغ کر دینا چاہیے، تاکہ اب بھی موقع ہے کہ پولیٹیکل لوگ، پولیٹیکل پارٹی
ये मुल्क को संभालने और जहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया उससे निकालें, एक ही तरीका। बहुत फिक्र अंगेज बातें की हैं भाई साहब ने। आप यकीन करें मेरे तो आंखों में आंसू आ गए हैं कि जिस तरह की तस्वीर पाकिस्तान की खींची जा रही है और इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो किस तरह इसको इस पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। हम मज़ीद बात इंशाल्लाह किसी वक्त मज़ीद बातें करेंगे। तो भाई साहब थैंक यू वेरी मच सर, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और कानूनी टीवी चैनल वाले आप भी ज़रा देखें, फीडबैक देखें कि कितनी फ़िक्र वाली बातें हैं जो हमने आज सीनियर एडवोकेट साहब ने हमें बताई हैं। थैंक यू वेरी मच।